بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سب سے پہلے اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام لینے سے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے کبھی. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، تو ٹاپک ہے ہمارا آج اسٹرانگر دین شیطان. ٹھیک ہے کہ ہم شیطان سے اسٹرانگر ہیں. ڈو وی تھنک ہم شیطان سے اسٹرانگر ہیں؟ چلیں آج دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں شیطان کو ڈیفیٹ کیسے کرنا ہے. اچھا، کسی بھی آرمی کو ڈیفیٹ کرنے کا سیکرٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو ڈیفیٹ شیطان. ہم یہ دیکھیں گے آج اسٹریٹجی کہ ہمیں شیطان کو ڈیفیٹ کیسے کرنا ہے. کسی بھی آرمی نے اگر اپنے اینیمی کو ڈیفیٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ اس آرمی کے سپہ سالار یا اس کے جنرل کے پاس دوسری آرمی کے سیکرٹ ویپنز کا راز ہو. مطلب ساری چیزوں کا پتہ انہیں پتہ ہونا چاہیے وہ کون سی اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں. ایک قدم آگے رہیں گے تو آپ جیت سکتے ہیں کوئی بھی جنگ. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ جنگ جو ہے یہ ہماری شیطان کے خلاف جنگ ہے. تو شیطان کے خلاف جنگ ہم کب جیتیں گے؟ جب ہمیں اس کی ساری اسٹریٹجیز کا، ساری اس کی وہ جو اسٹرگلز کرتا ہے، جو وہ اسکیماز یوز کرتا ہے اس سب کا پتہ ہوگا تو ہی ہم اس سے جیت سکتے ہیں. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور مجھے ساتھ ساتھ آنسرس کرنے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو ان کے لیے ہمیں اچھا سب سے بیسک چیز کہ ہم اسے کیسے جیتیں گے، سب سے پہلے ہم شروع سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. کچھ بیسکس چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان کا ایجنڈاز کیا ہیں یا وہ کیا کرتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی بار قرآن میں کہا ہے کہ شیطان بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو اسٹرے کرنے کے لیے، آپ کو بھٹکانے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے، کوشش کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے شیطان تو فارغ ہے. ٹھیک ہے، آل ٹائم اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. اس کا تو ایک کام ہے صرف کہ ہمیں وہ ڈائیورٹ کرے، ہمیں اسٹرے کر دے. لیکن ہمارے پاس بہت سے کام ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اسمارٹ اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے نا. تو اسمارٹ اسٹریٹجی تب ہم یوز کریں گے تب جب ہمیں پتا ہوگا کہ وہ کرتا کیا ایکچولی میں. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہم پر اٹیک کرتا ہے، کہاں کہاں سے اٹیک کرتا ہے. تو یہ ہم سب کچھ اس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، لیکن ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے سارے اسکیماز ویک ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی اسکیماز اسٹرانگ نہیں ہے، وہ ویک ہے، اس کی چالیں بہت کمزور ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں سورۃ النساء 76 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے سارے اسکیماز ویک ہیں، وہ بہت ویک پلان کرتا ہے. حالانکہ آل ٹائم 24/7 وہ ہمیں مطلب آل ٹائم اس کے ورکنگ آور سارے یہی ہوتے ہیں 24/7 کہ ہمیں وہ ڈائیورٹ کرے، ادھر سے ادھر لے کے جائے، ہمیں فوکس نہ ہونے دے. ٹھیک ہے، اب آپ کی انسیکیورٹیز پہ وہ کام کرتا ہے، آپ کی کمزوریوں پہ وہ اٹیک کرتا ہے مسلسل، آپ کی ڈیزائرز پہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر مسلسل اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اس کے پلانز ویک ہیں، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کے پلانز بہت ویک ہیں. مطلب وہ اتنی کوشش کرتا ہے پھر بھی اس کے اتنے پلانز ویک ہے، اتنے آپ کے وسوسے ڈالتا ہے، اتنی محنت اس کے پاس، ایون کہ اس کے پاس دیکھنے کی پاور ہے، ہمارے پاس اس کو دیکھنے کی پاور نہیں ہے. اس کے پاس اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب چھوٹ دی ہوئی ہے اتنے کاموں میں کہ ہمیں ان میں چھوٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہت سے مطلب اگر آپ بات کریں کہ اگر آپ ایمٹی مائنڈ ہیں تو وہ ڈیولز کی ورک شاپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی میں نے مطلب لیکچر سنا تھا تو اس میں استاذہ بتا رہی تھیں کہ اے ابن آدم شیطان سے بچ جاؤ، کیونکہ وہ اب یہاں پر 5-6 چیزیں ہیں جو آپ نے فوکسلی سنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قدیم ہے، یعنی وہ پرانا ہے اور ہم نئے ہیں، یعنی ہم اس جنریشن کے ہیں اور وہ برسوں سے. ایسے ہی ہے نا، وہ تو حضرت آدم سے پہلے بھی کئی سال پہلے تھا، رائٹ؟ اور وہ اتنا پرانا ہے تو دیکھیں اس نے تو ہر طرح کے لوگ دیکھے ہیں، اس نے ہر طرح کی چالاکیاں، ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی اسٹریٹجیز، ہر چیز دیکھ لیا اس نے. تو مطلب ہم تو اتنی کوشش کے باوجود، یعنی ہم تو اس ایرا کے ہیں نا، ہم تو ماڈرن ورلڈ کے ہیں، لیکن وہ بہت پرانا ہے. دوسری چیز وہ فارغ ہے اور ہم مصروف ہیں. یعنی وہ آل ٹائم کسی نہ کسی کام میں، یعنی اس کا کام
کوئی کچھ نہیں ہے سوائے ہمیں بھٹکانے کے، ٹھیک ہے، اور ہم مصروف ہیں، ہمیں اور بہت سے کام ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اتنے زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تھرڈ تھنگ از کہ ایک اچھا اس کا ایک ہی پرپز ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے کہ اس کا ایک پرپز ہے، ہمارے بہت سے پرپز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت سے پرپز ہوتے ہیں، لیکن اس کا صرف ایک پرپز ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نہیں بھولتا لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے آل ٹائم، ہمارے پر اس نے وہ چلانے تیر چلانے، مطلب آل ٹائم وہ ہمیں فوکس کیے ہوئے ہے. تو وہ اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ مطلب وہ اتنا فوکسڈ ہے اپنے کام میں، اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ وہ ہمیں نہیں بھولتا، ہم اسے بھول جاتے ہیں، اکثر بھولے ہوتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک جو ورسٹ تھنگ ہمیں یہاں پر سوچنی ہے کہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ اس کا مددگار ہے، لیکن اس کی سائڈ پہ ہمارا کوئی ہیلپر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہماری سائڈ پہ اس کا ہیلپر ہے نفس، وہ ہمیں بھٹکا دیتا ہے، وہ ہمارے نفس کو غلط چیزوں میں لگاتا ہے اور ہمارا نفس آگے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سائڈ پہ ہمارا کوئی ہیلپر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو شیطان کو اتنا کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، وہ آل سائڈ سے ہمیں مطلب ٹارگٹ کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب وہ کیا کرتا ہے، ہمیں لیفٹ سے، رائٹ سے، بیک سے اور فرنٹ سے، ہر طرف سے ہمیں اٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب مین چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کیسے کیئرفل رہنا ہے کہ آپ نے اس کی ساری ڈائریکشنز میں سے وہ جس طرح ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے نا، جس طرح ہمیں کوشش کرتا ہے ڈائیورٹ کرنے کی، ہم نے وہ جاننا ہے. جب ہم یہ جان لیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے ہمیں ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آل ٹائم ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، کس طرح سے لیفٹ سے، رائٹ سے، آگے سے، پیچھے سے، کیسے وہ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. تو ہم پھر کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. جب ہم کلیئر ہو جائیں گے تو ہم اسمارٹ اسکیم یوز کریں گے، ٹھیک ہے. ہمیں پڑھائیوں میں اسمارٹ اسکیم چاہیے ہوتی ہے نا، ہمیں ہر چیز میں اسمارٹنیس چاہیے ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے اس کو اسمارٹلی کرنا ہے. تو ہمیں پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ از دا پرابلم، کیا مسئلہ ہے، کہاں سے وہ اٹیک کرتا ہے اور کیا اس کے ویپنز ہیں، اس کے پاس کیا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے. اوکے تو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ سے آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ہیں اور آپ کے لیفٹ سائڈ سے وہ آتا ہے، اور آپ کو لیفٹ سائڈ سے کیا کہتا ہے، جو 4 ڈائریکشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہیں، اس میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے سنس، وہ آپ کو سنس ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ یہ کرو، یہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ سانگ سن لو، اس کو انجوائے کرو، چیزوں کو چل کرو، دنیا کی چیزوں میں آپ کو بہت، یعنی بہت مطلب اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جب وہ آپ کے لیے اتنی بیوٹیفائی کرتا ہے چیزیں، اور یہ اس میں زیادہ وہ لوگ آتے ہیں جو بالکل بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، یعنی سنس کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویک، جن کا ایمان تھوڑا ویک ہو جاتا ہے، وہ سنس کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ سنس کی طرف نہیں آتے، آپ اسٹرانگ ہیں اتنے کہ آپ سنس کو مطلب مسلسل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور چیزوں باؤنڈری سیٹ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی رائٹ سائڈ سے آ جاتے ہیں. اب رائٹ سائڈ سے کیسے آتا ہے، وہ آپ کے اچھے اعمال کو آپ کی نظروں میں بہت بڑے بڑے کر کے دکھائے گا. کبھی آپ کو گڈ ڈیڈس کی بارے میں تکبر میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ کیا، واو آئی ایم گریٹ، مطلب ٹھیک ہے، ہم ایسے سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ میں نے یہ کمال کر دیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ آپ کی گڈ ڈیڈس کو ضائع کروانے کے کام میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آل ٹائم وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال جو آپ کوشش کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں، چلو یہ بندہ وہ کر تو نہیں پا رہا، سنس تو نہیں کر پا رہا، لیکن چلو یہ گڈ ڈیڈس اس سے جو ہے نا یہ بھی ضائع ہو جائیں، یہ جو کر رہا ہے کوشش یہ بھی ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ گڈ ڈیڈس پہ نہیں آتے تو وہ آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کے فرنٹ سے آتا ہے، آپ کے آگے سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے آگے سے آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے، دنیا کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. آپ سنس نہیں کر رہے، آپ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دونوں طرف سے لیفٹ اور سائڈ، رائٹ سائڈ سے وہ آپ کو نہیں پکڑ سکا، تو آپ کو فرنٹ سے آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو چیزیں گلوریفائی کر کے دکھائے گا، پیاری کر کے دکھائے گا، ڈراماز کو مطلب دنیا کی چیزوں کے اندر آپ کو الجھا دے گا. آلدو وہ حلال ہوں گی، لیکن آپ کو چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے لگ جائیں گی، دنیا کی چیزیں، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس سے پیچھے پڑ جائیں گے کہ میں یہ ٹرائی کر لوں، یہ ٹرائی کر لوں، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ٹھیک ہے. آپ حلال میں رہتے ہوئے بھی ڈائیورٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ڈیکوریٹ کرے گا جب وہ چیزوں کو، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی چیزیں. تو اگر آپ ڈیکوریشن سے بھی نہیں آپ کا ڈائیورژن ہوتی، تو پھر وہ کیا کرے گا،
وہ کرے گا کہ وہ ڈاؤٹس اور ہیزیٹیشن ڈالے گا. وہ کیسے ڈالے گا؟ اچھا ڈاؤٹس اور ہیزیٹیشن علم والوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کیسے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی کوشچن آپ کے دماغ میں اٹھا اور وہ ایسا کوشچن ہے جو آپ ابھی کسی سے ڈسکس نہیں کر رہے, تو آپ کے دماغ میں ڈاؤٹس آئیں گے. پھر وہ ہیزیٹیٹ آپ کو کس چیز سے کرواتا ہے کہ آپ کوشچن نہیں کرتے, کسی سے پوچھتے نہیں ہے کہ اچھا اگر میں نے یہ پوچھ لیا اس سے تو یہ سوچیں گے کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا پھر ہمیں کسی نہ کسی چیز میں مطلب ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ ڈاؤٹس ڈالے گا. بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کو اسلاموفوبیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی نان مسلمس تو ہیں, مسلمس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں, بہت زیادہ, مطلب حد سے زیادہ ڈرتے ہیں, جو جنت اور جہنم کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ وہ ایک ان کے دماغ میں مطلب ایلیوژنز بنے ہوئے بہت زیادہ ہیوی قسم کے. تو یہ چیزیں وہ یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں. یعنی وہ آپ کو ڈاؤٹس اور ہیزیٹیشن میں کنٹینیوس آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ 4 ڈائریکشنز ہیں جس میں شیطان ہمیں جکڑتا ہے. ڈاؤٹس اور ہیزیٹیشن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جو نالج والے ہیں, جو لوگ نالج جن کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہم نے کیا کرنا ہے, نالج گین کرنا ہے. ڈاؤٹس اور ہیزیٹیشنز کا کیا ہے سولوشن کہ ہمیں نالج لینا ہے. نالج لیں گے, ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس نالج ہے, وہ ڈاؤٹس اور ہیزیٹیشنز کو بہت کلیئر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو لوگ مطلب جن کے پاس نالج ہوتا ہے. اب ہمارے پاس کچھ اسٹریٹجیز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اس کے پلانز ویک ہی ہیں. تو ایسا کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حالانکہ وہ اتنی دیکھیں اس کی اسٹریٹجی دیکھیں کتنی اسٹرانگ ہے کہ آگے پیچھے سے لیفٹ رائٹ سے ہر طرح سے اس نے مطلب اپنے جو کیا اس کو بولتے ویپنس ریڈی کیے ہوئے ہیں آل ٹائم, اور وہ اب ہمارے اوپر اس نے تانے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آل ٹائم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی کیوں فرما رہے ہیں کہ نہیں جی اس کے پلانز پھر بھی ویک ہیں. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی اسٹرینتھس دی ہیں, ایسی چیزیں دی ہیں ہمیں جو ہم اسے اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم اسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو اسٹرینتھ دی ہے کہ جب وہ سنس کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوتا ہے نا, تو نہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ پلیئریبل تھنگز میرے لیے رکھی ہیں, اس سے زیادہ خوشی والی چیزیں رکھی ہیں. یہ چھوٹا سا سن کر کے میں تھوڑی سی خوشی تو لے لوں شاید, لیکن جو زیادہ خوشی ہے وہ کس میں؟ حسنات میں. حسنات مطلب گڈ ڈیڈز, اچھے اعمال, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا آپ کے دل میں اعمال کی, اچھے کاموں کی محبت ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں بیک اینڈ پہ, ٹھیک ہے. شیطان کی بہت بڑی آرمی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے. وکفا باللہ وکیلا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں ہمارے لیے. اور وہ پھر ہمیں حسنات کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں کہ نہیں سنس کو چھوڑ دو, ہم سنس کو چھوڑتے ہیں, ہم فوکس کرتے ہیں اور حسنات کی طرف چلے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ گڈ ڈیڈس کے سے ہمیں وہ کرتا ہے, ہمیں پرائڈ میں ڈالتا ہے, ہمیں مشکل مطلب لگتا ہے اپنی نیت کو سنبھالنا, ہماری نیت کو خراب کرتا ہے کہ وہ مطلب, لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کے پلیئر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اور پھر ہم گڈ ڈیڈس پہ فرم رہیں گے. فرم رہنے کا گڈ ڈیڈس پہ کیا طریقہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہم یقین رکھیں کہ یہ قبول ہوا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کوئی بھی نیک کام کریں ہیں تو دعا ضرور کریں اور یقین بھی کر لیں کہ وہ قبول ہوا ہے, اور کنٹینیوس ایفرٹ کریں اس کی وے میں, ٹھیک ہے, اسی رستے پہ کنٹینیوس ایفرٹ کریں. اس کے بعد جو اگر ڈیکوریٹ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے تھنگس, تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو جنت کے بارے میں سوچنا ہے جو سب سے امیزنگ ہے. آپ پھر ان چیزوں کو لے کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں, آپ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جنت از سم تھنگ وے بیونڈ, ٹھیک ہے. یعنی جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے ہمارے لیے, تو ہم کیوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں, اور ان لسٹس کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے ہم کیوں پڑیں. اللہ اکبر. یعنی وہ ایک جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیزائن کیا, اور اس کی اتنی نعمتیں جو ہمیں کچھ بتائی ہیں, ان کو پڑھ کے ہمارے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے ہمیں, اور ایک تڑپ لگ جاتی ہے اور شوق ہو جاتا ہے. تو سوچیں وہ جو ان سین ورلڈ ہے وہ ہمارے لیے کتنی خوبصورت ہوگی. تو جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں نا, تو آپ آٹومیٹیکلی اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں, دنیا کی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا سیکھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اٹس اوکے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ملا تو اٹس اوکے, ٹھیک ہے. آپ آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں ایک محبت آ جاتی ہے, اور آپ اس ان سین ورلڈ پہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ ہم اس چیز کے بارے میں پھر سوچنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر شیطان کی اسٹریٹجی بھی فیل ہو گئی, تھرڈ والی بھی, اور پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس ڈاؤٹس اور ہیزیٹیشنز, ٹھیک ہے.
یہ ہمیں بھی آتے ہوں گے، اکثر آتے ہوں گے. اب ہمارے ساتھ یہ سین نہیں ہوتا کہ کوئی نان مسلم ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ کہے، لیکن اگر ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچانک سے کوئی بات کہہ دیتا ہے اسلام کے بارے میں جس کا ہمیں آنسر نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں خود بخود ڈاؤٹس ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. نہیں، ہمارا دل مان نہیں رہا ہوتا ان چیزوں کو، لیکن ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا آنسر کیسے ڈھونڈوں، مجھے تو نہیں مل رہا اس کا آنسر. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں، اس کے لیے ہمیں ون اینڈ اونلی تھنگ، جو دین اللہ تعالیٰ نے جو نالج ہمیں دیا ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کلیئر کر دی ہے. یہ ہماری جو لیک آف نالج کی وجہ سے ہم ڈاؤٹس میں جاتے ہیں. دیکھیں جو علماء ہیں وہ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اتنی زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، تو وہ پھر مطلب ان کے پاس ڈاؤٹس کو ڈیفیٹ کرنے کی پاور ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کے ہر کوشچن کو آنسر کر سکتے ہیں. تو نالجیبل پرسن بننا ہے، جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بہت بہت اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. آپ اگر اس راستے پہ نکل آئے ہیں تو بس لگ جائیں کام میں. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں رکنا. آپ کو پتہ ہے شیطان نہیں رکتا تو ہم کیوں رکیں. ہم کبھی کبھی ریسٹنگ موڈ پہ آ جاتے ہیں نا، مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں. تو آپ سوچیں کہ شیطان تو مطلب بالکل ریسٹ نہیں کرتا، تو ہمیں مسلسل کنٹینیوس اسٹرگل کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج سے نیت کریں کہ ہم آلموسٹ ہر ٹائم ایک تو کوشش کریں گے کہ ہم آل ٹائم فوکس رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آل ٹائم فوکس رہنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے. آپ کے دل میں وہم نہ آئے، گمان نہ آئے، بری باتیں نہ آئیں. کوشش کریں. دیکھیں ہمارا دین رزلٹ اورینٹڈ پھر بھی نہیں ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کریں، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، یہ ایفرٹ اورینٹڈ ہے. اللہ نے نہیں دیکھنا کہ اچھا اتنی کوشش کے باوجود بھی یہ فیل ہو گیا تھا اپنے تھاٹس کو کلیئر کرنے میں، اتنی کوشش کے باوجود بھی اس نے گڈ ڈیڈز نہیں پہ اپنا مطلب وہ نہیں سنبھال سکا، اپنے اعمال کو نہیں سنبھال سکا. یہ نہیں ہوگا. آپ جتنی ایفرٹ، آپ کے ارد گرد آپ کے سرکمسٹینسز کے اکارڈنگ آپ کی ایفرٹ دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جس کے پاس نالج کی بہت کمی ہے اور اس کے پاس کوئی رستہ بھی نہیں ہے، اس کو اس لیول پہ ماپا جائے، اس لیول پہ اس کو اسکیل کیا جائے جس کے پاس اتنی زیادہ اپرچونٹی ہے کہ وہ نالج گین کر سکے اور وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اللہ تعالیٰ کے جو پیمانے ہوتے ہیں نا، وہ بہت ہماری سوچ سے بہت اوپر ہیں. یہ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ اس ورلڈ میں جا کے ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. چھوٹا سا ریمائنڈر یہ میرے لیے بھی تھا اور آپ سب کے لیے بھی تھا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس پر عمل کریں اور ہم اسٹرانگ بنیں، شیطان کی آرمی کو ڈیفیٹ کر سکیں. ہم ون مین آرمی بنیں. ٹھیک ہے، شیطان کے مقابلے میں شیطان کی بہت بڑی آرمی ہے، لیکن ہم ون مین آرمی بنیں انشاءاللہ. تو بہت کوشش کرنی ہے آپ نے، کنٹینیو اسٹرگل کرنی ہے. اور خاص طور پہ دین کے کام کرنے والے لوگوں کو تو آل ٹائم اس خطرہ رہتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اٹیک ان کے اوپر ہوگا. تو آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہیں جو آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. آپ کی کمپنی آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی. ٹھیک ہے، چلیں جی، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر.